إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حاضرین گرامی، پردہ نشین خواتین ملت، خطبہ مسونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 80 پر 2 یعنی 82 پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں امن، سکون اور ہدایت کا بنیادی ذریعہ اور وسیلہ بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اور صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِالظُّلْمِ، اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملائے، أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، سکون ہے، سرور ہے، چین ہے، شانتی ہے. وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہے. ہدایت کا ذریعہ، امن و سکون و سرور کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر ایمان کو قرار دیا ہے. آئیے معاشرے میں امن و سکون کیسے آ سکتا ہے، ہدایت کی راہوں پر ہم کیسے چل سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں ظلم سے کیسے بچنا ہے، ان باتوں کو آج کے خطبے میں معلوم کرتے ہیں. حاضرین، نیکیوں کا ایک موسم بہار شروع ہوا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا رمضان سے پہلے، شعبان سے ہی. شعبان میں کثرت سے ہم روزہ رکھیں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آیا، ہم نے اپنی بساط کے حد تک ہر طرح کی نیکیوں کو بٹورنے کی کوشش کیے. رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں بھی ہم اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کیے. شوال کے بعد
حرمت والے مہینے، حج والے مہینے کا آغاز ہوا ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ ذوالحجہ کے ابتدائی ایام سارے ایام میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اور انہی ایام میں حاجی لوگ حج کرتے ہیں، قربانی کرنے والے قربانی کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ ہم نے منائے ہیں، تکبیرات بلند کیے ہیں، صیام، قیام اور مختلف طرح کے نیکیوں کا ہم نے اہتمام کیے ہیں، صدقات و خیرات کیے، خیر خائی، خیر سگالی کے کام کیے ہیں، غرض ہر طرح کی عبادتوں کو ہم نے انجام دیے۔ پھر اس کے بعد ایام تشریق، ذکر و اذکار کے ایام، ان ساری باتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الفجر کی ابتدائی آیتوں میں بیان کیا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ کیا عقل مندوں کے لیے اس میں عبرت نہیں ہے؟ عبرت کا سامان نہیں ہے؟ کیا عبرت کا سامان ہے؟ وہی میں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ سورہ فجر کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی فضیلت بیان کیا، کیا کیا کرنا بیان کیا۔ سورہ فجر کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا رزلٹ بیان کیا ہے۔ وہ رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، اس کا جائزہ لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فجر کی آخری آیتوں میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، تو مطمئن ہے، تو خوش ہے، تو سکون میں ہے، تو سرور میں ہے، تجھے کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہے، تو اللہ پر راضی ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہے، تجھے دنیا میں تکلیف آئے تب بھی تو مسکراتا ہے، خوش رہتا ہے۔ جب سے میری مرضی ہوئی گم، اللہ تیری مرضی میں، جب سے میری مرضی ہوئی گم، اللہ تیری مرضی میں، موت میں بھی ہم نے پائے زندگی کے مزے۔ یاد رکھیے یہ نفس مطمئنہ، اللہ تعالیٰ موت کے وقت میں ہر نفس کو اگر نفس مطمئنہ بنا دے اور یہ کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، تو نے زندگی میں کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، کتنے مظالم کے پہاڑ کو تو نے ڈھائے ہیں، اور کتنے دریا کو تو نے پار کیا ہے، کتنی تکلیفوں کو تو نے برداشت کی ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے خاطر تیرے دل میں اطمینان تھا، اللہ پر ایمان اور توکل اور بھروسہ تھا، اللہ کے لیے تو نے ایمان کا راستہ چھوڑا نہیں، عقیدے کا راستہ چھوڑا نہیں، منہج کا راستہ چھوڑا نہیں، سنت کا راستہ چھوڑا نہیں، تو نے دین و ایمان کے ساتھ کوئی سودا نہیں کیا ہے، اللہ کے لیے تو نے ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، مگر ایمان کا، دین کا سودا نہیں کیا۔ تو مطمئن نفس ہے، آجا آجا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو آجا تیرے رب کی طرف، تو بھی راضی ہے، تیرا رب بھی راضی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی مل جائے یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی بات ہے۔ ہم اس دنیا سے جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ ہماری ساری زندگی کی قد و کاوش ہے، نتیجہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنے نفس کو نفس مطمئنہ کیسے بنا سکتے ہیں۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، تو داخل ہو جا میرے نیکوکار بندوں میں، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا، یہی اصل کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، جس کو نار جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی اصل کامیاب ہے۔ یہ دنیاوی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، یہ سراب ہے، یہ میریج ہے، دور سے دیکھنے میں اس کی رنگینیاں، رانائیاں، چمک دمک، حسن، جمال سب دکھتا ہے، لیکن قریب جاؤ، حقیقت حال کا علم حاصل کرو، سراب ہے، سراب ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، اصل سکون ایمان میں ہے، سرور اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہے۔ دنیا والے سوچتے ہیں کہ بھائی دولت مل جائے،
بہت بڑے دولت مند بن جاؤں تو زندگی میں سکون و سرور آ جائیں، زندگی اطمینان بخش ہو جائیں، بڑے عہدے اور منصب پہ فائز ہو جاؤں، کسی بڑے عہدے پر چلا جاؤں، کسی ملک کے سربراہ بن جاؤں تو زندگی میں سکون و سرور آ جائیں، دل میں اطمینان مل جائے۔ نہیں میرے بھائیوں، ان چیزوں میں سکون و سرور نہیں ہے۔ سکون و سرور کس میں ہے؟ یاد رکھیے، اللہ کے ذکر میں ہے، ایمان میں ہے۔ الذین آمنوا الذین آمنوا الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، میں نے تین بار پڑھا، یاد رکھو، ایمان لے کر آئے، ہاں، اور شروع کی آیت میں وہی بات ہے، الذین آمنوا، ہاں، جو ایمان لے کر آئے اور اللہ کے ذکر کرتے رہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے، ایمان میں اطمینان ہے، اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ دنیا مل جانے سے نہیں ہوتا ہے۔ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ ہاں، یاد رکھیے میرے بھائیو، یہ سکون ہے۔ عالیشان بنگلے میں ہیں، ہاں، اے سی روم میں ہیں، نرم گرم بستر پہ ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، گولی کھایا نیند نہیں آ رہی ہے، دو گولی کھا کے بھی نیند نہیں آ رہی ہے، اور یہ دیکھو فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کے کیا بہترین سکون کی نیند کرتا ہے۔ بتاؤ کس کے دل میں سکون ہے؟ کس کے دل میں سکون ہے؟ سکون و سرور دنیا میں نہیں ہے، دنیا کے ساز و سامان میں نہیں ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، سکون اور سرور ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لو، نہ کھا کر بھی، بھوکے پیاسے رہ کر بھی کیا سکون کی زندگی ان کی تھی، اللہ اکبر۔ اور آج کروڑوں کی جائیداد رکھ کر سکون نہیں ہے، سرور نہیں ہے، پریشان حال ہے۔ اور اہل علم نے لکھا ہے، آج کے زمانے کا سب سے بڑا مرض ہے، وہ ہے اطمینان نہ ہونا، پریشانی، ڈپریشن، ٹینشن، تکلیف، اور ہر آدمی کو یہ سکون غارت ہے، ہر آدمی پریشان حال ہے، باہر سکون نہیں، گھر میں سکون نہیں، ہر آدمی پریشان ہے، کیا بڑے کیا چھوٹے، کیا بچے کیا بوڑھے، کیا مرد کیا عورت، کیا غریب کیا مالدار، کیا عہدیدار کیا نچلے درجے میں رہنے والے، سب کے سب پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہے؟ جائزہ لے، ہمارا اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہم کیوں پریشان ہیں، کیوں سکون اور سرور نہیں ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، سکون و سرور کو ڈھونڈے، اور یہ جو ہمارا نفس ہے نا، اس نفس کو کنٹرول کرے۔ انسان کے پاس 3 طرح کے نفس ہیں۔ نفس امارہ، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں کیا، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ ہر وقت برائی کا حکم دیتا ہے، برائی کی طرف رغبت دیتا ہے، ہر وقت برائی کی طرف وہ جو ہے ابھارتا ہے، اس کا کام ہے برائی کی طرف لے کے جانا، اور یہ سب سے زیادہ ایکٹیو رہتا ہے، سب سے زیادہ کار فرما ہے۔ دوسرا ہے نفس لوامہ، سورہ قیامہ میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، اور اسی طرح سے آگے اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے، وہ نفس لوامہ کہا۔ نفس لوامہ کا مطلب ہوتا ہے آپ نے برائی کی یا برائی کا ارادہ کیا، یہ نفس ہمیں اور آپ کو ملامت کرتا ہے، تو نے جو کیا یہ اچھا نہیں ہے، تیرے شایان شان نہیں ہے، تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر نفس امارہ 1000 بار آپ کو برائی کا حکم دے، آپ کا نفس لوامہ کم سے کم 1 بار ضرور کہے گا تو نے جو کام کیا غلط کیا ہے، کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، کتنا بڑا چور ڈاکو خون خرابی شرابی کیوں نہ ہو، اس کے دل یہ نفس لوامہ ایک نہ ایک بار ضرور اس کو ملامت کرتا ہے۔ اس ملامت کو قبول کر کے اگر نفس امارہ سے فائٹ کیا اور اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیا تو کامیاب ہے۔ یاد رکھو، ہماری ساری زندگی کی آزمائش یہی ہے کہ ہم اپنے نفس امارہ سے فائٹ کر کے کیسے اس کو نفس مطمئنہ بنا سکتے ہیں۔ یہی سورہ فجر کے شروع سے آخر تک میں نے آپ کو پیغام رکھ دیا ہے۔ اتنے دن ہم نے نیک اعمال کیے، اب ہمارا یہ نفس امارہ
برائی کا حکم دے گا، اتنے دن پابندی کر لیا ہے، ایک دو دن چھوڑ دے گا تو کیا ہو جائے گا، ابھی ذرا آرام کر لے. نہیں، مومن کو آرام تو قبر میں جا کر ملتا ہے، اس سے پہلے تک مومن کو آرام نہیں ہے. یاد رکھو، آرام تو اس وقت ہے. ایمان والے تو یہ سوچتا ہے اللہ کو ہم کیسے خوش کر سکتے ہیں. حاضرین گرامی، سکون قلب چاہیے، فضا اور ماحول اور کائنات میں سکون چاہیے. سب سے پہلے ہمیں گناہوں سے بچنا ہے. گناہ کا اثر ماحول، کائنات، فضا میں ہر ایک جگہ پر ہوتا ہے. گناہ کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے اور اس کے گناہوں کا اثر دوسروں پر بھی ہوتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا. آپ نے فرمایا مستریح او مستراح، آرام کرنے جا رہا ہے یا آرام دے کے جا رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ مومن ہے، نیک عمل کیا ہے تو وہ قبر میں آرام کرنے جا رہا ہے. ہاں، آرام مومن کو اب ملتا ہے. اور برا انسان تھا، گنہگار تھا، اس کے گناہ کا اثر اس کے گھر بار پہ، اس کے آل اولاد پہ، اس کے والدین پہ، اس کے دوست احباب پہ، رشتہ دار و اقارب پہ، فضا، ماحول، کائنات پہ، چرندے درندے پرندوں پر بھی اس کے گناہ کا اثر ہوتا ہے. اللہ اکبر. کہا کہ مستراح، آرام دے کے جا رہا ہے، یعنی گنہگار تھا، گناہوں کا اثر اتنا ہو رہا تھا کہ دوسروں کو آرام دے کے جا رہا ہے. گناہ، انسان کے گناہ کا اثر دوسروں پر کیسے ہوتا ہے. اور ایک روایت، صحیح روایت نبی نے فرمایا اذا مات الفاجر، جب گنہگار مرتا ہے تستریح منہ العباد البلاد الدواب، اس کے گناہ کے اثر جو شہروں پر، آبادیوں پر، انسانوں پر، چرندے پرندے درندوں پر ہو رہا تھا، سارے لوگ راحت محسوس کرتے ہیں. چلو، اس کے وجود، ناپاک وجود سے بلا پاک ہوئی ہے، دھرتی پاک ہو گئی ہے. یاد رکھیے میرے بھائیوں، ہم سب سے پہلے گناہ سے بچیں. اللہ تعالیٰ نے سارے اقوام حالیکہ اور سالفہ کا تذکرہ کیا. اللہ نے آدم علیہ السلام کے بعد سے قوم عاد، سمود، قوم نوح اور قوم ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، سب کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان سب کو کیوں ہلاک کیا. وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ وَكُلًّا أَخَذْنَاهُ بِذَنبِهِ، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا ہے، گناہوں کی پاداش میں ہلاک و برباد کیا ہے. گناہوں سے بچو، گناہوں سے پرہیز و گریز کیا کرو. اسی لیے اللہ کے رسول نے اپنے چہیتے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کرتے ہوئے کہا یا معاذ ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیة حل سخط اللہ. اے معاذ، اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بچنا. کیوں؟ گناہ کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غیظ و غضب اترتا ہے، ماحول، فضا، کائنات میں ہر ایک پہ اثر ہوتا ہے. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، ظلم و زیادتی ہے، انسان پر ہو یا ماحول، کائنات، فضا پہ، ہر ایک پہ ظلم، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور یاد رکھو، ظلم انسان پر تین طرح سے ہوتا ہے. انسان کے جسم و جان پر بھی ظلم ہوتا ہے، انسان کے مال پر بھی ظلم ہوتا ہے، انسان کی عزت و آبرو پر بھی ظلم ہوتا ہے. اور سب سے بڑا ظلم جو ہوتا ہے وہ حکومتی سطح پر ہو، جن کے پاس اقتدار، اختیار ہو اور اپنے اقتدار اور اختیار کے نشے پہ مجبوروں پر، کمزوروں پر ظلم ڈھایا کریں. یاد رکھو، اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا. دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے. ہاں، مگر مظلوم کو چاہیے کہ وہ ایماندار بن جائیں. اللہ تعالیٰ ظالم کو اپنی طرف سے دیکھ لے گا. شرط یہ ہے کہ آپ مومن بن جاؤ. ظالم چاہے تینوں طرح کے ظلم کریں، جان و مال پر ظلم کریں، جسم و جان پر ظلم ہو، مال پر ظلم ہو، عزت و آبرو پر ظلم ہو، اللہ تبارک تعالیٰ تینوں طرح کے ظلم کی وجہ سے سزا دیتا ہے. ابھی حج کا موسم ختم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں ایک عالمی خطاب فرمایا ہے. عالمی خطاب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا، اس میں آپ نے اس کو بھی ذکر کیا ہے. سب سے پہلے شرک
اور کہا کہ دیکھو تمہارا رب ایک ہے. کسی عربی کو عجمی پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. سارے انسان آدم سے ہیں، سب بھائی بھائی ہیں، ایک ہے. یہ ذات پات سود چھات، یہ جو اونچ نیچ کا عقیدہ اسلام پہ نہیں ہے. اسلام کے پاس اگر کوئی اونچا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز مکرم اللہ کے پاس وہ ہے جس کے پاس تقوی زیادہ ہے، ایماندار ہے، تقوی زیادہ ہے. بلال حبشی ہے، نیگرو ہے، عطا پتہ نہیں کہ ماں باپ کون ہے، لیکن اللہ کے پاس اتنا اونچا مقام ہے. زمین پہ چل رہے ہیں بلال، اور نبیوں کے سردار، انسانوں کے سردار، اور اللہ کے حبیب، جنت کے پہلے انسان محمد عربی بولو صلی اللہ علیہ وسلم کو بلال کی پیر کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے. اللہ اکبر. یہ بلال کا جو اونچا مقام ہے، کیوں ہو سکتا بلال کے پیر میں چپل بھی نہ ہو، دیکھنے میں خوبصورت بھی نہیں، اور ان کے خاندان کا عطا پتہ بھی نہ ہو، لیکن ایمان، تقوی، پرہیزگاری، یاد رکھو میرے بھائیو، یہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ مطلوب ہے. اللہ کے رسول نے یہ پیغام دیا کہ دیکھو کوئی کسی پر فضیلت نہیں رکھتا ہے، نسل، حسب، نسب اور علاقائیت کی بنیاد پر ہے تو ایمان اور تقوی. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے معاشرے کی خرابی کے لیے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے ہر آدمی کی عزت و آبرو، تمہارے مال، تمہاری جان ویسے ہی حرام ہے. كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. آج کا دن جیسے محترم ہے، یعنی عرفہ کا دن ہے، اور یہ جو شہر مکہ شہر حدود حرم جتنا محترم ہے، یہ مہینہ یعنی ذوالحجہ کا مہینہ جتنا محترم ہے، آپس میں تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو اتنا ہی محترم ہے. حدود حرم میں کوئی گناہ کرے، ہم سمجھتے بڑے گنہگار ہیں. کسی مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو سے کھلواڑ کریں، وہ اتنا ہی بڑا گنہگار ہے کہ نہیں؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، کسی کی عزت نیلام کرنا اور کسی کی عزت اچھالنا، یاد رکھیں حدود حرم میں گناہ کرنے کے برابر ہے. کسی کی جان پر ظلم کرنا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، حدود حرم میں گناہ کرنے کے برابر ہے. کسی کے مال ہڑپنا، ناجائز طریقے سے ہڑپ لینا اور اس کو پریشان کرنا حدود حرم میں گناہ کرنے کے برابر ہے، اور اس سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے. معاشرے میں امن اور سکون کب ملتا ہے؟ جب انسان ان باتوں پر عمل کرے. کسی کی جان محفوظ ہو، سکون میں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، معاشرے میں سکون آئے گا. کسی کے مال محفوظ ہے، اس کو سکون آئے گا. کسی کی عزت آبرو محفوظ ہے، اس کو سکون ملے گا. اور جب انسان کی جان میں خطرہ لاحق ہوتا ہے، اس کے مال میں خطرہ لاحق ہوتا ہے، اس کی عزت و آبرو پہ خطرہ اور حرف آتا ہے، تب انسان دل ملاتا ہے، ماحول معاشرے میں فتنہ، فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ابھی ہم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو ابھی ہم جو ہے اجاگر کر کے آئے ہیں. میں آپ کے سامنے بہت ساری باتوں کو خلاصے کے طور پر پیش کر رہا ہوں. یہ ذوالحجہ کا مہینہ، قربانی، عید قربانی، حجاج، حج، ساری باتوں کو اور وقت، حالات، ماحول اور ہمارے ملک کے حالات، رزلٹ سب ملا کر آپ کے سامنے ایک میں مجموعی طور پر خطاب اور پیغام دے رہا ہوں. میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو بساتے وقت کیا دعا فرمائی ہے؟ سب سے پہلے امن مانگا ہے. امن مانگا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں بادشاہ بھی گزرے، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں انبیاء گزرے ہیں، سب سے بڑے توحید پرست ہیں. سارے انبیاء ان کے بعد آنے والے ان کے خاندان سے ہیں، ابو الانبیاء ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو ہر مذہب کے لوگ مانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے امن مانگا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو یاد کرو جبکہ انہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے امن مانگا ہے. امن، سکون، چین حاصل ہونا چاہیے. یہ پہلا پیغام ہے میرے بھائیوں. اس کے بعد یہ امن ہم چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، اس کے لیے ایمان کا ہونا از حد ضروری ہے. ایمان آپ کے پاس ہو، آپ مطمئن رہیں گے، کیونکہ ایمان کا ایک جز ہے والقدر خیرہ وشرہ، ہے نا. تقدیر میں اچھا برا جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہیں. ایک مومن مطمئن رہتا ہے اللہ
تیرا فیصلہ ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو ظلم کرتا نہیں ہے، تو عدل کرنے والا ہے، تو فضل کرنے والا ہے، تیرا فضل ہے، تیرا عدل ہے، میں اسی کا لائق و قابل تھا، قصور میرا ہے تیرا نہیں ہے، اللہ تجھ مجھے معاف فرما۔ بندہ مطمئن رہتا ہے، پریشان نہیں ہوتا ہے، موت کے وقت بھی وہ مسکراتا ہے، ساری زندگی کی تکلیفوں کو وہ جھیل لیتا ہے، رشتہ دار و اقارب کے موت کو بھی وہ جھیل لیتا ہے، پھل فروٹس میں تکلیف اور پریشانی کو برداشت کر لیتا ہے، اس کے مال دولت میں کمی ہے، کھانے کو ترس رہا ہے اور دوسرے اعتبار سے بیماری سے جوجھ رہا ہے، پھر بھی انسان پریشان نہیں ہوگا، مطمئن رہے گا۔ اللہ اکبر۔ یہی عمران بن حسین 17 سال تک بستر مرگ پر ہیں، اپاہج جو لنگڑے ہو چکے ہیں، فالج زدہ ہیں۔ عام طور سے فالج کسی کو ایک طرف مارتا، عام طور سے ان کو تو دونوں طرف، دونوں پیر، دونوں ہاتھ، اور اللہ کے پاس اتنا اونچا مقام، اللہ اکبر، کہ فرشتے آتے اور ان کو سلام کرتے، فرشتے آ کے اسی حالت پہ بیڈ پہ ہی قضائے حاجت، بیڈ کو سراغ ڈال دیا گیا، نیچے برتن رکھے تھے، وہی پر قضائے حاجت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے آتے ان کو سلام کرتے تھے۔ کیا ایمان! اور اتنا اونچا مقام اللہ کے پاس کہ فرشتے آ کے سلام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حال یہ کہ اتنے سخت بیمار ہیں، ایمان کے ساتھ آزمائش آتی ہے میرے بھائیوں، یاد رکھیے، لیکن مومن خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرتا ہے، کبھی حرف شکایت نہیں ہے۔ ایوب علیہ السلام کو یاد کرو، اللہ اکبر، حکومت گئی، سلطنت گئی، ثروت گئی، اسباب گئے، اختیار گئے، اقتدار گیا، سب کچھ گیا، سب ختم ہو گیا، اور بیماری میں، اللہ اکبر، ایسی بیماری اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، سالوں سال تک بیمار رہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 30 سال تک بیمار رہے، لیکن حرف شکایت نہیں۔ اللہ کے سامنے دعا بھی کر رہا ہے تو کیسی دعا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، یہ نہیں کہا اللہ تو نے تکلیف دی ہے، کیا ادب ہے، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں شاید اس کا لائق اور قابل تھا۔ وانی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو بڑا رحم کرنے والا، یہ بھی نہیں کہا مجھے شفا دے، تو رحم کرنے والا، تو رحم کرے گا تو رحم میں ہر چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے انبیاء اور سلف صالحین کے واقعات میرے بھائیوں۔ اللہ کی آزمائش جب ہوتی ہے نا، ایمان کے ساتھ پیچھے پیچھے آزمائش آتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جابر، ان کے والد عبداللہ، دونوں اسلام قبول کیے، اور حضرت جابر چھوٹے بچے، ابھی چھوٹے ہیں، زیادہ بڑے نہیں ہیں، میرے خیال سے 8-10 سال، 10-12 سال کے ہوں گے، یا قریب بلوغت سے قریب ہیں، اسلام قبول کیے، باپ بیٹے دونوں۔ اور حضرت عبداللہ یعنی جابر کے والد کثیر العیال، غریب، بچے زیادہ، پریشان حال، ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ غزوہ احد میں باپ بیٹے دونوں شریک ہونے کے لیے آ رہے تھے، اتنے میں ایک تیر، مسلمانوں نے یہ سوچا کہ شاید ان کو پتا نہیں چلا کہ مسلمان کس طرف ہیں اور کفار کس طرف ہیں، کفار کی جانب سے ہی آ رہے تھے، ان کو لگا کہ شاید کوئی مخالف، کوئی دشمن ہوگا، تیر مار دیا ایک مسلمان، اور جا کر حضرت عبداللہ کے سینے پہ لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ ہائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، مسلمان کے ہاتھ سے یہ شہید ہو گئے، کیا کریں گے انجانے میں؟ اللہ اکبر۔ جابر چھوٹے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلاسا دیے، اور جاتے جاتے دیکھیے، ایک تو باپ کا غم، چھوٹی چھوٹی بہنیں، اور ساری کی ساری بہنیں، عبداللہ ایک بیٹا، اللہ اکبر۔ روایتوں آتا ہے 9 بہنیں ان کی، 9، ایک نہیں 9 بہنیں، اللہ اکبر۔ اور اتنا ہی نہیں، حضرت عبداللہ بہت سارا قرضہ چھوڑ کے چلے گئے، بہت زیادہ قرضہ بھی ہیں۔ بہت عبرتناک واقعہ میرے بھائیوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کو تسلی دیے، جابر محنت کرو، کوشش کرو، اللہ ہے، کبھی ضرورت پڑے تو یاد کر لینا۔ عبداللہ کی، حضرت جابر کی خودداری دیکھو، اللہ اکبر، محنت کرتے، کوشش کرتے، سب کچھ کرنے کے بعد وہ جا کے کھیتی باڑی کرتے، تھوڑی سی زمین تھی باپ کی، اس میں کھجور کے باغات وغیرہ لگائے، اور اللہ کا کرنا یہ دیکھو، اس سال انہوں نے سوچا کہ فصل آئے گی، میں یہ جو یہودی سے میرے والد نے قرضہ لیا ہے، اس یہودی کا تقاضا بہت زیادہ ہو گیا، میں ادا کر دوں گا،
اللہ کی مرضی، اللہ اکبر، اس سال فصل ہی نہیں آئی، فصل ہی نہیں آئی۔ اللہ جب آزماتا دیکھو پیچھے 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 آزماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ ابھی دیکھا، ہاں، یہودی کا تقاضا بہت زیادہ ہو گیا، بہت پریشان کرنے لگے، اور یہودی آپ جانتے ہیں حالت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، پھر بھی جابر آ کر اللہ کے رسول کو بتائے نہیں، محنت کر رہے، کوشش کر رہے، خودداری دیکھو، اللہ اکبر۔ اور آج مسلمانوں میں سب سے زیادہ بھکاری ہیں، سب سے زیادہ مانگنے والے لوگ مسلمان ہیں۔ عبداللہ کے بارے میں نبی کو پتا چلا تو نبی خود آئے، آنے کے بعد کہا کہ جابر پریشان ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، میں نے سوچا کہ اس میں کھیتی باڑی کر کے قرضہ ادا کر دوں گا، لیکن یہ تو بہت ناک میں دم کر دیا ہے، آپ جا کر تھوڑی مہلت لے لیجیے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول بنفس نفیس گئے، جانے کے بعد یہودی سے بات کیے کہ میں خود ذمہ داری لیتا ہوں، جابر کو ذرا موقع دیا کرو، تھوڑی مہلت دے دو، وہ ادا کر دیں گے۔ نہیں دیتا، یہودی نے کہا نہیں دوں گا، ابھی چاہیے۔ اللہ کے رسول باغ کو آئے، باغ کو آ کر دیکھے واقعی معنی میں باغ میں فصل نہیں ہے، باغ میں فصل نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر گئے یہودی کے پاس، آکے دیکھو میں خود باغ دیکھ کر آیا ہوں، کچھ نہیں ہے، نہیں ادا کر سکتے ہیں، ان کا گھر نہیں چلے گا، خرچہ نہیں نکلے گا، ایک مہلت تو دے دو۔ یہودی مہلت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول حضرت جابر کو بلائے، آکے جابر آؤ، چلو باغ کو چلتے ہیں۔ باغ کو چلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جابر کھجور کے باغ میں کھجور کاٹنا شروع کرو اللہ کا نام لے کے۔ اللہ کے رسول نے دعا کر دی، اللہ اکبر، کھجور کاٹتے گئے، اتنی برکت آئی۔ دیکھو اللہ آزماتا ہے، نبی چاہتے تو شروع میں دعا کر سکتے تھے، مگر پہلے کوشش کرو، محنت کرو، تب اللہ دے گا۔ ہاں، ہاجرہ جو دوڑ لگائی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پانی دیا، اولاد بڑھاپے میں دیا، محنت کے بعد پہلے محنت کرو، اللہ اکبر۔ اس کے بعد کھجور اتنے فصل آئے، اللہ اکبر، کیا ہوا، اس کا قرضہ بھی ادا ہو گیا، خوشحال بھی ہو گئے، کھانے پینے کے لیے آسانی بھی ہو گئی۔ اس کے بعد اس سے جابر جو شادی بھی کر لیے۔ ایک دن دیکھیں کہ اللہ کے رسول ان کے جسم پہ کچھ خوشبو کے نشانات ہیں۔ کیا جابر، شادی کر لی اللہ کے رسول؟ اچھا ماشاء اللہ، تم نے باقرہ سے کیا ہے یا شوہر دیدہ سے؟ کہا کہ میرے پاس چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، میں اگر باقرہ کو لے کر آ جاؤں سب مل کے کھیلیں گے، آپس میں لڑیں گے، اسی لیے میں ذرا عمر دراز کو، شوہر دیدہ کو لے کر آیا ہوں تاکہ وہ ان کی نگرانی کر سکے، ان کی تربیت کر سکے۔ اللہ اکبر، بہنوں کی کیا فکر ہے میرے بھائیوں، یاد رکھیے میرے بھائیوں، ایسے نوجوان کی آج ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، ایک سفر میں تھے اس کے بعد، اور نبی بھی دیکھو ایسے لوگوں کو ان کی خودداری کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے ان کو نوازا ہے، خودداری میں ٹھیس آنے نہیں دیا ہے۔ آج ہمارا آپ کا حال یہ ہے، آکے مانگ کے جو مانگنے والے ان کو ملتا ہے، خوددار لوگوں کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، ایک سفر میں تھے اور حضرت جابر کے پاس جو اونٹ ہے وہ تھکا ماندہ، کمزور، لاغر، غریبی ہے نا، غربت ہے نا، پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا جابر، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ بہت کمزور ہے، آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوں، پیچھے ہو جا رہا ہوں۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے برکت کی دعا دیے تو ان کا اونٹ یا ان کا گھوڑا اتنا تیز رفتاری کے ساتھ بھاگنے لگا، سب سے آگے، سب سے حشاش بشاش، سب جو رش کرنے لگے، رے یہ گھوڑا، یہ اونٹ تو بہت بہترین ہے، سب آگے بڑھ کے خریدنا چاہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جابر مجھے بیچو گے یہ؟ ہاں دیکھو اللہ اکبر، مجھے بیچو گے؟ دیکھ اللہ کے رسول، آپ ہی کی تو دعا ہے، اللہ کا کرم ہے، ٹھیک ہے لینا چاہتے لے لیجئے۔ اللہ کے رسول نے بھاری بھرکم قیمت دی، اچھی قیمت دی، دینے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ تمہاری قیمت لے لو۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اونٹ یا گھوڑا آپ نے لے لی، لینے کے بعد پھر کہا ایک کام کرو، اب تم مدینہ کیسے جاؤ گے؟ کہا کہ کچھ بھی کروں گا، نہیں اس پہ سواری کر لو، اللہ اکبر، اسی میں سواری کرو، مدینہ جانے کے بعد مجھے واپس کرنا، ٹھیک ہے، مدینہ جانے کے بعد واپس کرنا۔ مدینہ آنے کے بعد نبی کو واپس کرنے گئے، نبی نے کہا کہ تم ہی رکھ لو۔ سبحان اللہ، لیڈر ہو تو ایسے ہو میرے بھائیوں، دیکھو کیسے خودداری کو ٹھیس آنے نہیں دیے۔ ہاں پیسے کے پیسہ ملا، اونٹ
گھوڑا کے گھوڑا واپس ملا، ضرورت کی ضرورت پوری ہو گئی، اور اللہ اکبر ان کی خودداری میں ٹھیس آنے نہیں دیے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے، آج کہاں ہیں ایسے نوجوان، ایسے لیڈران، ایسے قائدین؟ آج تو لیڈران لوٹ لوٹ کے کھا رہے ہیں، اور حال تو یہ ہے، یاد رکھو میرے بھائیو، یہ آزمائش اور تکلیفیں جو آتی ہیں نا، ان میں سے بعض ہمارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، قبیلہ غفار کے سردار آئے، مدینے میں جائزہ لیے، جائزہ لینے کے بعد ان کے دل میں آیا کہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اتنے جوش میں آ گئے کہ اللہ کے رسول سے کہا کہ میں کعبے کے پاس جا کر سارے سرداران کے سامنے میں اعلان کروں گا اپنی شہادت کا۔ نبی نے کہا مت کرو، حالات سازگار نہیں ہے۔ ہاں، پارلیمنٹ کے حلف برداری کے حوالے سے اس کے پس منظر میں آپ ان باتوں کو سمجھیے، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ کہا کہ ایسا مت کرو، حالات سازگار نہیں ہے۔ ابو ذر غفاری ابھی نئے آئے تھے، جوش تھا، انہوں نے نہیں سنا، گئے اور جا کے کعبے کے پاس اپنی شہادت کا، اسلام کا اعلان کیے، اور مدینے کے لیے اجنبی تھے، باہر سے آئے ہوئے تھے کہ کون ہے یہ بھائی، ہمارے سامنے ہمارے خلاف ہم کو للکار رہا ہے، مارنا پیٹنا شروع کی۔ قریب تھا کہ یہ کفار و مشرکین ان کو مار دیتے۔ اتنے میں حضرت عباس آئے، آپ کے چچا جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ کہا کہ ارے کس کو مار رہے ہیں؟ وہ پتا ہے یہ قبیلہ غفار کے سردار ہیں، اگر ان کو مار دو گے سارا قبیلہ تمہارے خلاف چڑھائی کریں گے۔ پھر اس کے بعد چھوڑ دیے، کسی طرح سے جان بچ گئی۔ اب بتائیے انہوں نے جو کیا، ہاں آپ کے ایمان اور جوش جذبے کے میں قدر کرتا ہوں، لیکن نبی نے منع کیا پھر بھی انہوں نے کیا نا۔ یاد رکھو ہر جگہ پر جوش نہیں دکھانا ہے، کبھی آپ کو ہوش سے کام لینا ہے۔ ہر جگہ پر آپ مانگے دوہل اعلان کرنا، اناؤنس کرنا، مائک میں اسپیکر میں کہنا ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیو، حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ حالات کو اپنے فیور میں کریں، پھر اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ کام کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے نا، ابو بکر بہادر تھے نا، رکانہ پہلوان کو نبی نے تین بار لڑکایا ہے۔ ہجرت کے سفر میں جا کے غار ثور میں چھپ گئے، نبی اور ابو بکر دونوں بہادر دونوں تھے، اور تلاش کرنے والا ایک کافر آیا تھا۔ نبی چاہتے تو باہر نکل کے اس کا کام تمام کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ نبی چھپ کو بیٹھے، کیا ڈرپوک ہے؟ آج اگر علماء کہتے ہیں نا تو کیا کہتے معلوم ہے؟ کہتے کچھ سرپرے نوجوان یہ سارے علماء ڈرپوک ہے، اور سعودی علماء بکے ہوئے ہیں، جو آتا وہ لکھ کو پڑھ کو سناتے ہیں سو، ہاں، اور سارا ایمان عقیدہ دین ایسے نوجوانوں کو معلوم ہو گیا۔ ہم سب ڈرپوک اور سعودی علماء بکے ہوئے۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں، ڈرپوک۔ ابو بکر چھپے ہوئے، ڈرپوک۔ یاد رکھیے، یا جوش نہیں دکھانا یا ہوش سے کام لینا ہے۔ ابھی بہت دور تک آپ کو سفر طے کرنا ہے، ابھی تو کیا کچھ نہیں، تھوڑا بہت ہے، اور اتنے میں تم ایسا ہو گئے ہو کہ بڑے بڑے نعرہ شروع کر دے رہے ہو تو کیا ہوگا؟ مخالفین سوچیں گے دیکھیں اتنے میں ہی ان کا یہ حال ہے، اگر پورے زیادہ ہو جائے تو کیا حال ہوگا؟ اسی لیے سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارے لیڈروں کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے، ان کو توفیق دے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، نبی نے سوچا نہیں مجھے مدینہ پہنچنا ہے اور بڑا کام کرنا ہے، ابھی یہاں تھوڑا سا کمپرومائز کر لیتا ہوں۔ صلح حدیبیہ نبی نے اتنے دب کے صلح کی ہے، شاید ساری زندگی میں، ساری تاریخ میں اتنا دب کے صلح نہ کیے ہو۔ ابو بکر پریشان، عمر حیران، عمر کو تو کہہ رہا ہے مجھے، اور اس واقعے میں ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں کے لیے، عمر کہہ رہے تھے مجھے تو وسوسہ ہو رہا تھا، پتہ نہیں یہ حق پہ ہے کہ نہیں ہے، نبی اور یہ دین حق پہ ہے کہ نہیں ہے، کیوں اتنا دب کے صلح کر رہے ہیں، کہیں جھول تو نہیں ہے کچھ؟ حضرت عمر جب خلیفہ بنے بعد میں وہ کہہ رہے ہیں اس وقت میری عقل مجھے غلط رہنمائی کر رہی تھی، اگر میں اپنی عقل کا سنا ہوتا اور اپنے قوم کے ملت کے لیڈران قائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کا نہ سنا ہوتا، گمراہ ہو گیا ہوتا۔ نوجوانوں، اپنے علماء عمرا سمجھدار لوگوں کی سمجھ کو سمجھو۔ بسا اوقات آپ کو لگے گا کہ یہ پتہ نہیں کچھ ایسے سمجھوتا کر رہے ہیں، اسی میں حکمت ہے، اسی میں فائدہ ہے، اسی میں آپ کے لیے آگے کے لیے خیر ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ جڑے رہو، الگ جاؤ گے تو یاد رکھیے نقصان ہوگا۔
ہر وقت عقل کی سنو گے، عقل آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ حضرت عمر کی گواہی، اگر میں اپنی عقل کا سنتا تو گمراہ ہو گیا ہوتا، لیکن میں سوچا نہیں، چلو ہمارے بڑے کر رہے ہیں اس میں خیر ہوگا۔ ابو بکر بار بار کہہ رہے تھے عمر سوچو، رک جاؤ، نبی کہہ رہے ہیں مان لو، سمجھ لو، اس میں خیر ہے، خیر ہے، خیر ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، حالات کے تقاضے میں پس منظر میں ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو مد نظر رکھیں اور اپنے ایمان کا جائزہ لیں، عمل کا جائزہ لیں۔ ایمان والے بن جائیں گے، عمل والے بن جائیں گے، اللہ ہمارے اور آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا۔ اللہ نے سورہ حج میں ہی فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کے دفاع کرتا ہے، ڈیفنس کرتا ہے۔ کان حقا علینا نصر المؤمنین، اللہ نے کہا میرے اوپر حق ہے، واجب ہے، فرض ہے، اللہ نے اپنے اوپر مینڈیٹ کر لیا ہے، اللہ نے اپنے اوپر کر لیا، کیا ہے؟ نصر المؤمنین، مومنوں کی مدد کرنا ہے۔ دوسری جگہ کا ننجی المؤمنین، مومنین کو نجات دینا میرے اوپر فرض ہے۔ شرط یہ ہے اللہ تعالیٰ اللہ یتولی الصالحین، نیکوکاروں کے اللہ کارساز ہیں۔ آج کا ظالم بھی ظالم ہے، لیکن مظلوم کو چاہیے کہ ایمان والے، امن والے، تقوی والے بن جاؤ، اللہ غیب سے آپ کی مدد کرے گا۔ آج ہم یہاں پر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہیں، ایمان والے بن جاؤ، اللہ کیسے آپ کی مدد کرے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ مخالف کے پاس سب کچھ ہے، اقتدار، اختیار، سلطنت، ثروت، حکومت، دولت اور عدالت سب ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ حالات کو چاہے تو چٹکیوں میں فیور میں کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا ہے، ایمان عمل کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ آخر ایک پیغام کے بعد ختم کرتا ہوں، اور وہ ہے سورہ نور کی آیت نمبر 55۔ بار بار پڑھنا، میں تو بار بار کہتا ہوں، سورہ نور کی آیت نمبر 55 کو جا کے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا؟ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا نہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں خلافت، حکومت عطا فرمائے گا۔ ایمان و عمل جوش سے نہیں ہوش سے کام لو، پھونک پھونک کر قدم رکھو، یاد رکھو اور انتظار کرو، بے صبر نہ ہو جاؤ، اللہ کا وعدہ ہے اللہ دے گا۔ اور پھر دوسرا وعدہ اللہ کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری جو یہ حالت ہے اللہ اس حالت کو بدل دے گا اور تمہارے دین کو مضبوط کر دے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ أَمْنِهِمْ خَوْفًا وَمِن بَعْدِ، اللہ تعالیٰ ان کے امن اور چین اور سکون جو پارا ہو چکا تھا، خوف میں آ گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے خوف کے ماحول کو امن میں بدل دے گا، امن میں بدل دے گا۔ اور وَلَا يُمَكِّنَنَّ، اللہ تعالیٰ مضبوط کر دے گا، جما دے گا، ڈٹا دے گا تمہارے دین کو، دینہم الذی ارتضی لہم، وہ دین جس کو اللہ نے پسند کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس دین کو مضبوط کر دے گا، تمہیں حکومت دے گا، دین کو مضبوط کر دے گا، اور خوف کے بعد کا ماحول کو امن میں بدل دے گا۔ ہم کو چاہیے کیا کرنا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اللہ کی عبادت کرو امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اور تم شرک و بدعت و خرافات سے دور رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سارے مسلمانوں کی جان مال، عزت و آبرو، دین و ایمان، اہل و عیال کی حفاظت فرمانا، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں سے ان کو نجات عطا فرما دینا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو وفات پا چکے ان کی بال بال مغفرت فرمانا، بیماروں کو شفائی کلی عطا فرمانا، بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما دینا، برسر روزگار لوگوں کی روزگاری میں برکت عطا فرمانا، صاحب اولاد کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دینا، بے اولاد کو اولاد کا سہارا دے دینا، مقروضوں کی قرض کی ادائیگی کے لیے راستہ نکال دینا، جوڑے کے لیے پریشان حال لوگوں کو خیر کا جوڑا نصیب فرمانا، رشتے جوڑوں کو اور رشتے ٹوٹتے جوڑوں کو اللہ تعالیٰ تو نصیب فرمانا کہ وہ دوبارہ بحال کر دیں اور رشتہ داروں میں خیر عطا فرما دے، گھر بار میں، مکان میں، دکان میں، کاروبار میں، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ سکون دے، امن دے، ہمارے ملک میں امن و سکون دے، ظالموں سے تو کافی ہو جانا، اللہ تو مظلوموں کی مدد پہنچانا، دنیا میں جب تک رکھنا ایمان و امان کے ساتھ رکھنا، خاتمہ بالخیر فرمانا، اس دنیا سے جائے اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا، قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرمانا، حشر کے میدان میں نبی کے دست مبارک سے حوض کوثر سے پینا نصیب فرمانا، نبی کی شفاعت و رفاقت کے ساتھ جنت الفردوس کا اعلیٰ علیین میں
جگہ عنایت فرمانا. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعظم. قوموا للصلاة. عباد الله قيموا الصلاة.